اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا چونکہ سعودی عرب میں مجھے جانا پڑا، جیسے ہی میں نے چارج لیا تو میں چونکہ سعودی عرب اسی لیے گیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حج آپریشن ٹائم بالکل شارٹ تھا، حج آپریشن کے انتظامات کو چیک کرنا تھا کہ انتظامات کو جو میں نے دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ کافی مشکل حج ہے، کیونکہ ہمارا جو اس وقت کمپیریزن بنتا ہے وہ 2022 کے حج سے نہیں بنتا، بلکہ اس سے پہلے کے حجوں سے بنے گا۔ 2019 ہے، 2018 ہے، 20 اور 21 میں موقوف رہا ہے حج۔ اب پوزیشن یہ کہ پچھلا جو حج ہوا تھا وہ تو ہوا تھا 40% کے اوپر، 35-40% کے اوپر۔ اب اگر 40% پہ اگر وہ حج ہوا ہے تو اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ بلڈنگز وغیرہ خالی پڑی تھیں، ٹرانسپورٹ کافی اویلیبل تھی، سروس کے لیے لوگ اویلیبل تھے، اور اب چونکہ فل فورس میں ہو رہا ہے، تقریباً 1,80,000 کے قریب جو حاجی ہیں وہ اب جا رہے ہیں، تو وہ اس کا کمپیریزن 2022 سے بنتا نہیں ہے۔ اب 2019 سے اس کا اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو مجھے یہ حج بہت مشکل نظر آ رہا ہے، اور اس میں مجھے بہت زیادہ مشکلات نظر آ رہی ہیں، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اگر ہم اس پہ تھوڑی محنت کریں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کو بہت بڑے ڈیساسٹر سے اس کو بچا لیں گے۔ لیکن اگر یہ توقع کرنا کہ یہ کوئی بڑا آئیڈیل حج ہوگا تو ایسا نہیں ہے، میرے خیال سے اس میں مشکلات ہوں گی، اور اس مشکلات کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے، ابھی 2 مہینے لگ بھگ پڑے ہیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس 2 مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ محنت کر کے اس سارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں سعودین گورنمنٹ کی جو تعاون ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے سے بھرپور تعاون کرے۔ میں جانے سے پہلے میں نے جو سعودی عرب کے سفیر ہیں ان سے ملاقات کی تھی، اور انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ سعودی حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ پورا تعاون کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میری وہاں پہ مدینہ منورہ کے جو ڈپٹی منسٹر حج عمرہ ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، میری وہاں پر مکہ مکرمہ میں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، میں جو ان کے حج عمرہ کے فیڈرل منسٹر ہیں ڈاکٹر توفیق، ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ میرا رابطہ جو ہے وہ مستقل ہے۔ یہ ایک فریضہ ہے جس سے لوگوں کا بہت زیادہ ذہنی بہت زیادہ ٹچ ہوتا ہے، اور لوگوں کے بہت زیادہ اس میں مذہبی جو ہے وہ لگاؤ ہے، محبت ہے۔ ہم اس پہ جو بھی پورا اتر سکیں پورا اترنے کی کوشش کریں گے، لیکن بہرحال یہ حالات ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سارے معاملات کو اور جو مشکلات ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت، ان سب مشکلات کو آسان کرے۔ اور اس میں کچھ چیزیں میں ضرور بتانا چاہوں گا اس موقع سے فائدہ اٹھا کے۔ ایک تو ہمارے جتنے بھی حاجی جہاں سے جائیں وہ ٹریننگ ضرور لے کے جائیں، کیونکہ ایک بہت بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ وہاں پر لوگ بغیر ٹریننگ کے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے مشکلات انہیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ادھر سے معاونین جا رہے ہیں، جو ان کی خدام الحجاج، وہ میرٹ پر ہونے چاہیے، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جتنی بھی بہتری لا سکیں وہ بہتری لانے کی کوشش کریں، اور وہ بھی ٹرینڈ ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وہاں پر جو اس وقت ان کو فیسلٹیز دینی ہے، اس فیسلٹیز کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اور وہ لوگ صحیح فیسلٹیز پرووائڈ کریں، اور اس سارے آپریشنز کے لیے میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں بذات خود اس کے اندر جو میں اپنا کنٹریبیوٹ کر سکوں، اس آپریشن کی نگرانی کر سکوں، اس حوالے سے مجھے جہاں بھی جانا پڑے میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور اسی کے لیے ہم اس وقت محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ پوری وزارت کے لوگ ہیں، ہمارے فیڈرل سیکرٹری، وہاں پہ ڈی جی حج، ڈائریکٹر مکہ، ڈائریکٹر مدینہ، اور سب لوگ جو ہیں وہ اپنی بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ یہ الحمدللہ
میرے جانے سے یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں۔ ایک پروگرام ہے روڈ ٹو مکہ، وہ اس کے تحت ہم کو 40,000 کے قریب حاجیوں کو یہاں سے اسلام آباد سے ٹرانسپورٹ کریں گے، جن کی امیگریشن سعودی عرب کے بجائے اسلام آباد سے ہوگی۔ رہائشیں وہاں پر سلیکٹ کر رہے ہیں، اور جو مکہ میں بھی ابھی سلیکشن ہو رہی ہے جو کہ رمضان میں کلیئر ہونی چاہیے تھی میرے خیال سے، اور مدینہ منورہ میں بھی سلیکٹ کر رہے ہیں جو کہ میرے خیال سے رمضان میں کلیئر ہونی چاہیے تھی۔ لیکن بہرحال اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ میں نے ان کو سختی کے ساتھ کہا ہے کہ کوشش کریں نزدیک دیں، لیکن نزدیک پورا لوڈ کا نہیں مل سکتا، کچھ حصہ شاید مل جائے گا، کچھ حصہ تھوڑا دور ہوگا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی تھوڑا نزدیک ہو سکے۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مشکلات ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کیٹرنگ کے حوالے سے معاملات ہیں اس میں ہمیں بہت ساری شکایات موصول ہوئی ہیں۔ تو کیٹرنگ کے حوالے سے میرا یہ خیال تھا کہ وہ ان لوگوں کی میں باقاعدہ لسٹیں میڈیا کو دوں گا، ان کے نام، ان کی کمپنی کا نام، ان کے فون نمبر، اور ان کو کیا کیا ہم نے لوڈ دیا ہے، تاکہ میڈیا کو بھی کھلا پتہ ہو کہ کیٹرنگ اگر کرائی ہے تو کس سے کروائی ہے، اور اس نے اگر غلط کی ہے تو پھر اس کمپنی کو سزا ملنی چاہیے، ہم باقاعدہ ان پہ جرمانے ڈالیں گے۔ اسی طرح بلڈنگز کے اندر بھی میری خواہش ہوگی کہ اس کی بھی لسٹیں سب میڈیا کے حوالے کر دیں، اور وہ جانیں اور میڈیا جانے۔ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کا بھی معاملات کچھ ہمارے سیٹلڈ ہوئے ہیں، لیکن اس میں اگر انہوں نے وہ جو کمپنی ہمیں دے رہی ہے جس چیز کی، اس کی ساری چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہوں گی، جو لینا چاہے میری ٹیبل پہ پڑی ہوگی وہ اٹھا کے لے جائے اور چیک کرے ہر چیز کو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میری خواہش ہوگی کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو۔ جو معاونین جا رہے ہیں اس کے اوپر ہمارا ایک چیک ہوگا، اگر اس چیک کے اندر وہ کوئی بھی ہمیں اس میں ڈیفالٹ نظر آئے گا تو ہم اس کے پہلے 3 دن کے وارننگ دیں گے اور 3 دن کے اس کا TADA کاٹیں گے اگر ایک دن اس نے کوئی پرابلم۔ اگر دوسری مرتبہ اس میں ہمیں کوئی ایمبیگوٹی نظر آئی تو ہم اس کو ڈیپورٹ بھی کر دیں گے، بلیک لسٹ بھی کر دیں گے۔ اس دفعہ ہم نے بہت سختی کی ہے، ہماری منسٹری کے لوگوں نے جو سلیکشن کی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے کہ اس کا رزلٹ اچھا آ جائے، کہ یہ ٹریننگ بھی کریں، اور ساتھ میں یہ جو ہم نے پینلٹیاں لگائی ہیں، یہ پینلٹیوں میں ایگزامپل بناؤں گا، چاہے کوئی بھی ہوا میں اس کو بلیک لسٹ بھی کروں گا، اور اس کو میں اسی وقت جہاز میں واپس بھجواؤں گا۔